يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت ما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو
تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے. جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو. ان کو ان سے پھینکوا دیا. اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی. اور اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہماری دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا. فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا. فكذلك القى السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا. فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی. فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب. فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا، نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی. یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں، اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے. سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے، دھیان کریں گے. جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا. افعصیت امری، کیا تم نے، اب کیونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا. فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی. قال یا ابن ام، حضرت ہارون کا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی. قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے. قال بصرت بما لم يبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی. یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھیں، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اسے نظر آ گئے، حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا. تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر، وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی. تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی. وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس،
حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے، اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے کو تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا دھیان شروع کیا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں، میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی۔ یہی وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بچھڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے۔ گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے۔ اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے ونطقنا الجبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشدز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے، چونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سالہ پرستی ہے، لامساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی، ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا، اس قرآن سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا۔ خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ینفخ پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی۔
یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے۔ یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو، بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلہم طریقتاً، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکڑ جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکڑ ہوگا۔ امثلہم طریقتاً، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی، ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔